بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد بے حد احترام کے لائق حاضرین اور سامعین، سب سے پہلے اپنی اس جامع مسجد کی انتظامیہ کو، اپنے محترم قاری محمد فاروق صاحب کو، ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ یہ برخوردار محمد صائم جو اس حوالے سے خاصی سرگرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دین اسلام کی ترویج و تشریح کے لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ محنت کرتے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات اس نوجوان کی خدمات کو اعلیٰ درجے میں اللہ قبول فرمائے، اور اس مسجد کی انتظامیہ کو اور ہمارے قاری صاحب کو اللہ کریم دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ نیک بات کو سن لینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ سن کر اسے آگے پہنچانا، آگے منتقل کرنا، یہ بڑے اجر والا کام ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ برخوردار جو خدمات انجام دے رہا ہے، اللہ کریم اس کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور آنے والی زندگی میں اللہ پاک اسے ایک بہتر بلکہ بہترین انسان اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اس مسجد کے لیے، ملک و قوم کے لیے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، مادیت کا دور ہے اور فتنے کا دور ہے۔ اس دور کے اندر ہماری زیادہ تر توجہ وہ مادیت کی طرف ہے، روحانیت کی جانب ہمارا رجحان بہت کم ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم روحانیت کو نہ تو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مادیت کا ہمیں پتہ ہے کہ مادیت کیا ہوتی ہے۔ گھروں میں بچہ ذرا سا ہوش سنبھالے تو اسے اس کی بنیاد مادیت پہ رکھی جاتی ہے، اور اس کے ذہن کے اندر ایک ہی بات ڈالی جاتی ہے کہ آپ نے کامیاب انسان بننا ہے، اچھے ڈاکٹر بننا ہے، اچھے انجینئر بننا ہے، اور آپ نے ایک شاہانہ زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو بچپن سے بچے کے ذہن کے اندر یہ جب باتیں ڈالی جاتی ہیں
تو اسے سوائے روپیہ کمانے کے، پیسہ کمانے کے، اسے اور کسی بات کا خیال نہیں آتا۔ ایک ہی بات اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ میں نے روپیہ کمانا ہے، میں نے پیسہ کمانا ہے، اور میں نے دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانا ہے۔ اس کے علاوہ اسے اور کسی چیز کی تعلیم نہ گھر سے ملتی ہے، اور اداروں کی بات کریں تو اداروں کے اندر بھی اس تعلیم کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ جو لوگ ذہنی تربیت کرتے ہیں اور انہیں اچھا انسان بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان مضامین کو اداروں کے اندر بھی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور انہیں ثانوی حیثیت کا مضمون سمجھا جاتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس وجہ سے بچوں کے اندر گھر سے بھی وہی تعلیم ملتی ہے، اداروں سے بھی وہی تعلیم ملتی ہے، پھر معاشرے کے اندر بھی وہی رجحان پایا جاتا ہے۔ معاشرہ بھی اچھا آدمی یا کامیاب آدمی اسے قرار دیتا ہے کہ جس کے پاس وسائل کی بھرمار ہو، اچھا منصب ہو، اچھا عہدہ ہو۔ جس کے پاس وسائل کی کمی ہے اسے معاشرے میں بھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کسی بچے کے اندر ایسا ذوق پیدا ہونا کہ مجھے کم از کم نیکی کو لے کے آگے چلنا ہے، نیکی کے پیغام کو آگے پھیلانا ہے اور نیکی کو ترویج دینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے اور خاص کرم نوازی ہے۔ حضرات گرامی، دنیا بھر کے اندر آپ اگر مذاہب کا مطالعہ کریں نا تو ایک ہی بات دکھائی دیتی ہے کہ ہر مذہب، ہر کلچر اور ہر معاشرہ، ہر سوسائٹی انسان کو صرف دنیا کی کامیابی تک محدود رکھتی ہے، اور دنیا کی کامیابی کو وہ سب کچھ قرار دیتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کو اگر دیکھیں تو آپ کے وجود کے اندر دو قوتیں کام کر رہی ہیں، ایک آپ کی جسمانی قوت ہے اور ایک آپ کی روحانی قوت ہے۔ جسمانی قوت کو بہتر بنانے کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، ہماری جسمانی ساخت اچھی ہو، اس کے تقاضے اچھے انداز میں پورے ہوں اور اس کی ضروریات کو ہر لحاظ سے پورا کیا جائے، یہ ہمارا ایک موٹو ہوتا ہے، ہمارا مقصد ہوتا ہے اور ہماری زندگی کا اصل ٹارگٹ یا ٹاسک ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارے جسم کے اندر جو دوسرا سسٹم کام کر رہا ہے، جسے روحانی سسٹم کہا جاتا ہے، ہم اس کے لیے نہ تو فکر مند ہوتے ہیں، نہ تگ و دو کرتے ہیں، نہ اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم کچھ کام کرتے ہیں۔ تو دنیا بھر کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی نظام ہیں وہ سارے کے سارے صرف اس جسم کو بہتر بنانے، اس کو آرام دینے اور اس کو مصائب سے بچانے، مشکلات سے محفوظ کرنے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے فکر مند نظر آتے ہیں۔ یقین مانے آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ حیران ہوں گے کہ وہ ممالک جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، جہاں پر تعلیم کی جو ریشو ہے وہ 100% ہے، اور وہ معاشرے دنیا میں اپنی مثال آپ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں مثال دینا چاہوں گا جاپان کی، ترقی یافتہ ملک ہے اور اس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، تعلیم بھی ہے، وسائل بھی ہے، لوگوں کے پاس رہنے سہنے کی ساری سہولتیں بھی موجود ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کا رجحان جاپان میں پایا جاتا ہے۔ یار کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، رہنے سہنے کا معاملہ بھی نہیں ہے، آنے جانے کے معاملات بھی نہیں ہیں، ملازمت کا مسئلہ بھی نہیں ہے، ساری سہولتیں آپ کے پاس موجود ہیں، پھر وہ کون سی شے ہے جو آپ کو خودکشی پر، سوئیسائیڈ کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسم کا تو خیال رکھا گیا اس معاشرے کے اندر، لیکن روح کو تسکین دینے کا کوئی سامان فراہم نہیں کیا گیا۔ ایک سسٹم کو آپ نے بحال کر دیا جبکہ دوسرے سسٹم کی طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں دی،
نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ سکون کی تلاش میں کہ شاید مر کر ہمیں سکون مل جائے، حضرات گرامی ان کے اندر خودکشی کا رجحان دنیا میں پائے جانے ممالک میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان کی اخلاقیات کو دیکھیں، ان کے رویوں کو دیکھیں، ان کے ملنے جلنے کو دیکھیں، ان کے کاروبار کو دیکھیں، ان کی معیشت کو دیکھیں، کسی بھی شے کو آپ دیکھ لیں، ہر لحاظ سے وہ ایک بہتر قوم دکھائی دیتے ہیں، نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لوگ خودکشی میں سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں؟ تو حضرات گرامی لمحہ فکریہ بھی ہے، سوچنے کا مقام بھی ہے۔ تو ہم اگر دین کا مطالعہ کریں تو دین اسلام وہ واحد دین ہے جو آپ کو صرف دنیا کی کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا، بلکہ دنیا کے ساتھ آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ یہ یوں کہیں کہ وہ آپ کے جسمانی بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانی تربیت کا بھی خیال کرتا ہے، اور وہ صرف دین اسلام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے سورہ شورى سے، حضرات گرامی اس میں رب کائنات کا فرمان سنیے، من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ جو آدمی صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے کہ میری دنیا شاندار ہو جائے، میرے شاندار مکانات ہوں، عالی شان گاڑیاں ہوں، بہترین کھانے پینے کے سسٹم ہوں، اور میرا قد جو ہے معاشرے کے اندر بڑا شاندار ہو جائے، رب فرماتا ہے ہم اسے دنیا کی زندگی میں بڑھوتری عطا فرما دیتے ہیں۔ جو صرف دنیا کی زندگی چاہے کہ دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے، آج مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے کہ ہم کہیں اسی سوچ کے حامل تو نہیں ہیں کہ یار میں نے اتنا پیسہ کما لیا ہے، اتنے پلاٹ بنا لیے ہیں، اتنے گھر بنا لیے ہیں، میرے بچے اس مقام پہ جا کے کاروبار کر رہے ہیں، وہاں کمائی کر رہے ہیں۔ کیا ہماری سوچ صرف یہیں تک تو محدود نہیں ہو گئی؟ رب کا فرمان سنیے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ جو آخرت کی زندگی کو چاہے، آخرت کی کھیتی کو چاہے، رب فرماتا ہے ہم اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤت منہا۔ اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے کہ اس میں مجھے اضافہ مل جائے، بڑھوتری مل جائے، فرمایا نؤتی منہا، ہم اس کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کو آخرت کی کھیتی ملتی ہے، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کی بہتری چاہتا ہے، اس کو دنیا کی بہتری عطا فرمائی جاتی ہے۔ لیکن فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، ایسے انسان کا جس نے اپنی سوچ کو دنیا تک محدود کر لیا کہ مجھے یہی زندگی گزارنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، ایسی سوچ رکھنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان کی زندگی کیا ہونی چاہیے اور مسلمان کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ حضرات گرامی اس کا ہمیں تعلیم، اس کی تعلیم بھی ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ یوں دعا مانگا کریں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما دے، دنیا میں بھی بہتری عطا فرما دے، اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ عزیزان گرامی، تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کی سوچ صرف دنیا تک محدود نہیں رہتی۔ دنیا میں مسلمان زندگی کیسے گزارتا ہے اور دنیا میں مسلمان کی زندگی کیسے ہونا چاہیے، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں۔ آپ دنیا سے قطع تعلق ہو جائیں، یہ بھی دین نہیں کہتا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، دین میں دنیا کے معاملات سے کٹ آف ہو جانا، بالکل جدا ہو کے بیٹھ جانا اور کسی کام میں دلچسپی نہ لینا، یہ بھی دین کا تقاضا نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات کو دیکھنا ہے اور دنیا کی زندگی کو آپ نے گزارنا ہے، اس کے لیے وسائل کو، ریسورسز کو بروئے کار لانا ہے، حاصل بھی کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عاقبت کی فکر بھی ہونا چاہیے کہ مجھے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا۔ جب میرا وقت مقرر آ جائے گا مجھے دنیا سے جانا ہے۔
جب ٹائم آئے گا مجھے دنیا سے چلے جانا ہے، اور وہاں جانے کے بعد مجھے اپنے تمام اعمال کو فیس کرنا ہے۔ مجھے اچھے اعمال بھی میرے سامنے لائے جائیں گے اور میرے برے اعمال بھی میرے سامنے آئیں گے، اور ان کے مطابق پھر مجھے وہ زندگی عطا فرمائی جائے گی۔ وہ کیسی زندگی ہے؟ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کا ختم ہونے کا کوئی ممکن نہیں، امکان نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ عزیزان گرامی، تو میں اور آپ اس بات کو سوچیں اور اس بات کو ذہن کے اندر لائیں کہ مومن کی زندگی، کیا ہم مومن کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک مسلمان کی زندگی گزار رہے ہیں، یا ہمارا طرز عمل بھی وہی ہے کہ جو لوگ آخرت کے فکر سے غافل ہو چکے ہیں۔ مثال کے ذریعے اس بات کو عرض کرنا چاہوں گا تاکہ بات مزید آسان ہو جائے کہ مومن کو دنیا میں زندہ کیسے رہنا ہے۔ حضرات گرامی، جس طرح کشتی پانی کے اندر چلتی ہے اور کشتی کے اندر بیٹھنے والا پانی میں غرق ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ کشتی کے اندر بیٹھا ہے، اور وہ کشتی سفر کرتے کرتے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پانی کشتی کے اندر داخل نہ ہو، کشتی میں سوراخ نہ ہو کہ اس سوراخ کے ذریعے پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے۔ اگر یہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کشتی بھی ڈوب جائے گی اور کشتی میں بیٹھنے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اور اگر کشتی محفوظ ہے پانی کے داخل ہونے سے تو حضرات محترم بالآخر یہ کشتی انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ کنارے پر پہنچے گی اور آپ اپنی منزل مقصود تک حفاظت کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ یہ مثال دنیا میں رہنے والے انسان کے لیے ہے۔ وہ انسان جو دنیا میں رہتا ہے اسے دنیاوی معاملات کے اندر دلچسپی لینا چاہیے، لیکن دلچسپی اس انداز کی نہ ہو کہ اس کی محبت آپ کے دل کے اندر بیٹھ جائے، اور ایسی بیٹھ جائے کہ حضرات گرامی پھر وہ اس سوراخ کی مانند بن جائے کہ جس کشتی میں سوراخ ہو جاتا ہے اور اس سوراخ کے ذریعے پانی کشتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کشتی غرقاب ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ تو مسلمان کو دنیا کی چیزوں سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، بروئے کار بھی لانا ہے، استعمال بھی کرنا ہے، لیکن کبھی اس بات کو ذہن میں نہ لائیں کہ یہ چیزیں میرے پاس ہمیشہ رہیں گی۔ یہ جس مکان کا میں آج مالک ہوں میں اس کا ہمیشہ مالک رہوں گا، جو گاڑی میرے پاس سواری کے لیے موجود ہے میں ہمیشہ اس میں سواری کروں گا، جو کھانے پینے کی نعمتیں مجھے میسر ہیں یہ میرے پاس ہمیشہ رہیں گی، جو صحت مجھے میسر ہے وہ ہمیشہ رہے گی، جو مال و دولت مجھے میسر ہے وہ ہمیشہ رہے گا، جو منصب مجھے میسر ہے حاصل ہے وہ ہمیشہ رہے گا نہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانا چاہیے اور راسخ ہو جانا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ میرے رب کا فرمان سنیے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مشاہدہ میں اور آپ دن رات کرتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ کسی بھی چیز کو دوام نہیں ہے، استقلال نہیں ہے، کوئی بھی چیز پائیدار نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات کی ہر شے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف باقی تیرے رب کا نام رہے گا۔ اور پارہ نمبر 14 کے اندر بڑا کمال کا جملہ میرے رب کی بارگاہ سے عطا ہوا، فرمایا ما عندکم ینفد، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، بہرحال جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دارین کی فلاح، دنیا اور آخرت کی بہتری، اگر کوئی مذہب آپ کو بتاتا ہے، کوئی دین آپ کو بتاتا ہے کہ یہ زندگی بھی شاندار ہو جائے اور وہ زندگی بھی شاندار ہو جائے، تو کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر صرف دین اسلام ہے جو آپ کو دارین کی بہتری کا سبق دیتا ہے، جو جسم کے ساتھ ساتھ
آپ کی روح کا بھی خیال رکھتا ہے کہ آپ جسم کو بھی ٹھیک رکھیں اور اس کے ساتھ اپنے روحانی نظام کو بھی آپ بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر جسمانی نظام ٹھیک نہ ہو انسان اچھی طرح کھا نہیں سکتا، جسمانی نظام ٹھیک نہ ہو نماز پڑھنے میں مشکل، جسمانی نظام خراب ہو جائے آنے جانے میں مشکل، حضرات گرامی جسمانی نظام خراب ہو جائے تو آپ کو آرام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح جسمانی نظام کی خرابی انسان کے معاملات کے اندر مسائل پیدا کر دیتی ہے، ایسے ہی روحانی نظام کی خرابی بھی انسان کو اطمینان قلب سے محروم کر دیتی ہے۔ کون سی شے ہے جو انسان کو اطمینان قلب دلاتی ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ میرے رب کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح جسم کو بہتر بنانے کے لیے ہم غذا کو فراہم کرتے ہیں، روح کو اطمینان دینے کے لیے ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط بنانا ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا فلاح دارین تبھی ممکن ہے، دارین کی بہتری تبھی ممکن ہے جب جسم کی بہتری کے ساتھ ساتھ ہم روح کی بہتری کے لیے بھی تگ و دو کرنے والے بن جائیں، کوشش کرنے والے بن جائیں۔ تو انشاءاللہ عزیز اس حوالے سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا دین وہ بہترین دین ہے جو ہمیں دارین کی بہتری کی ضمانت دیتا ہے، دنیا کی بہتری بھی اور آخرت کی بہتری بھی۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرات گرامی انشاءاللہ عزیز ہم اس تھوڑے سے وقت کے اندر اس پوائنٹ پہ بات بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمیں بھی اس بات کی طرف توجہ حاصل ہو جائے کہ ہم اس کو اپنانے والے بن جائیں، اور جہاں تک میرے سننے والے اس بات کو سنیں وہ بھی کوشش کریں کہ ہمیں اپنے دارین کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، دنیا کے ساتھ مجھے اپنی آخرت کو بھی بہتر بنانا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔